بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہو جلال کے ساتھ جا رہی تھی جیسے کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا، اے باندی، کیا تیرا مالک تجھے فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فقرے کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تیرا مالک تجھے فروخت کرتا ہے؟ باندی نے کہا، اگر وہ فروخت کر بھی دے تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے، ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہے۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا کو یہ قصہ سنایا۔ وہ سن کر بہت ہنسا اور حضرت مالک بن دینار کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب مالک بن دینار سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تو اپنی باندی مجھے فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس میں بہت عیب ہیں۔ اس نے پوچھا، اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بدبو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو پریشان حال ہو جائے، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بدبو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی ہو جائے گی، منہ لگانے کے بھی قابل نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب وغیرہ اس کو آتا ہے، ہر قسم کی گندگیاں اس میں سے نکلتی ہیں، نیم رنج مصیبت اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، انتہائی بے وفا ہے، کوئی قول و قرار پورا نہیں کرے گی، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا لعاب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور اگر وہ مردہ سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے اور چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، تسنیم جو کہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی اور ہر جائی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی بہتر ہے؟ سب نے کہا کہ وہی بہتر ہے جس باندی کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنی بڑی، اہم اور عالی شان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت نکال کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو،
راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز یعنی کانٹا اور اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ ان تمام چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، کیا یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا کہ بالکل سچ ہیں۔ آقا نے کہا اچھا تو اب آزاد ہے اور اتنا مال تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ اتنا مال تمہاری نظر ہے، میرا یہ گھر اور جو کچھ اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے زندگی اب ناخوشگوار ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا محل و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔